رسول خدا نے حضرت حمزہ کے لیے ماتم کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی تھی بہت دردناک تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جس طریقے سے دور چل رہا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تک باتیں پہنچتی ہیں تو ہم ان پہ جو ہے نا تحقیق نہیں کرتے، بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہی جو ہے نا عمل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے محرم الحرام آیا تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بھی مذہب ہے جو عزاداری کرتا ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، جبکہ زندہ و جاوید کا ماتم تو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ان کو دیکھ کے وہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آن کر لی ہے تو اب اس کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ واقعاً ماتم نہیں کرنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو اس کے بعد کم سے کم آپ لوگ ماتم نہ کریں، لیکن دوسرا جو مذہب ماتم کر رہا ہوتا ہے، نیاز دے رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، تو اس پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل سے ہوگی، تو آپ لوگ پھر پوری ضرور سنیے گا۔ اچھا، بات ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک رسول خدا کی بات شروع کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیڈر ہیں۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے جب نائبین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کے لیڈر ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بھی ایک ایسا شخص آ چکا ہے کہ جو نہ کبھی جس نے نماز پڑھی ہے، جبکہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اسلام سے بہت دور ہے۔ یہ جب آتا ہے تو مسلمان امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے لیڈر بنیں اور ہم جو ہے نا آپ کی نیابت میں ان سے جنگ کریں گے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو امام کو کوفہ سے 18,000 خط آئے ہیں۔ جب یہ خط آتے ہیں تو امام مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں اپنی نمائندگی میں کہ وہ ادھر جا کے دیکھے کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں یہ واقعاً میرے ساتھ ہیں۔ جب مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جب کوفی سارے بہت جوش و خروش کے ساتھ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو مسلم ابن عقیل نے بھی امام کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ اب جب مسلم ابن عقیل کے خط امام کو پہنچتے ہیں تو امام بھی سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ خطوں سے پہلے بھی امام کے ساتھ اس طرح ہو گیا ہوتا ہے کہ امام کو مجبوراً اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد امام جب حج کرنے جاتے ہیں تو مکہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ سب ان پہ ظلم جو ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے نانا پوری امت کے رسول تھے، اس کے باوجود ان کو یہ شہر چھوڑنے پڑتے ہیں، تو امام کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ انہیں اطلاع ملتی ہے کہ جو کوفہ والے تھے وہ سب ان پہ ابن زیاد جو ادھر وہاں لیڈر تھا اس نے جو ہے نا پریشر ڈالا اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوفہ والے جو ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امام جب کربلا پہنچے تو امام کا راستہ کربلا میں روک لیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، اس کے بعد 9 محرم تک جو واقعات ہوتے ہیں وہ سب بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب 10 محرم کو کیا ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے۔ اب جو آمنے سامنے جنگوں کے لیے جو لشکر ہے اس کا میں آپ کو ایک جو ہے نا تصور آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ امام کے جو لشکر کی تعداد ہے تقریباً 100 ہوں گے، میں جو ہے نا 100 ہوں گے، تقریباً 100، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہتا لاکھوں میں ہے، لیکن یہ میں کہوں گا کہ ہزاروں میں جو ہے نا لشکر ہے ان کے مقابلے میں، جبکہ کوفہ والے بھی بہت سے آئے ہوئے تھے جنہوں نے امام کو باقاعدہ لیٹر لکھے تھے۔ اب ایک عجیب سی مثال ہے کہ اب یہ سٹیڈیم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی جب میچ ہونا تو یہ جو سٹیڈیم ہوتے ہیں نا، تو اس سٹیڈیم میں جب اندر گراؤنڈ میں ٹیمیں آ جاتی ہیں، 2 ٹیمیں مثال کے طور پر آئی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کے کوچ اور امپائر وغیرہ ہوں، تو وہ کتنے بندے بن جاتے ہیں؟ 40-50 تو گراؤنڈ کے اندر بن جاتے ہوں گے۔ لیکن سائڈ پہ جو پوری جو ہے نا گول گول بنا ہوتا ہے اور کرسیاں لگی ہوتی ہیں، جو سارے تماشائی آئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اگر ہم ان تماشائی جو دیکھنے والے ہیں اگر ان کی تعداد دیکھیں اور اس کے بعد جو نیچے کھیلنے والے ہیں ان کی تعداد دیکھیں، تو ابھی ہم کربلا کا جو ہے نا اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں کہ جو امام جو جنگ کرنے آئے ہیں تو ان کے لشکر کی تعداد دیکھیں اور ان کے سامنے جو لشکر ہے اس کی تعداد دیکھیں، تو زمین و آسمان کا جو ہے نا فرق ہے اس میں۔ اب اسے آپ لوگ جنگ کہیں گے کہ یہ جنگ تھی، عجیب و غریب جو ہے نا جنگ کی کیفیت ہے۔ اب اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے، اب ایک بندے کی جنگ تھی کہ جب ایک بندہ ادھر سے جائے گا دوسرا بندہ ادھر سے آئے گا۔ اب جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب ادھر سے آتا ہے تو وہ ان کے پتہ نہیں سینکڑوں بندوں پر بھاری ہوتا ہے، تو جب نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا تو وہ کتنے زیادہ بندے آ جاتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو امام حسین کے لشکر کے جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہے ایک ظلم جو ان پہ کر رہے ہیں کہ تعداد جو ہے ان کی کتنی کم ہے، کسی نے امام کا بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا، ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
شہید کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 8 دن سے پانی بھی باندھ لے، انہیں پانی نہیں دیا۔ یہ بھی ایک جو ہے نا جنگ میں پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی جنگ ہو رہی ہے کہ پانی بھی کچھ دنوں سے بند کیا ہوا ہے۔ اور 10 محرم کو جب باری باری سب کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ لوگ ایک خود ذہن میں ایک تصور بنائیں کہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ایک بہن ہے بی بی زینب، جو اوپر سے کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ امام کی بیٹی ہے بی بی سکینہ، جو اوپر سے کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہی ہے جب ان کے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جب پورے لشکر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سب کو شہید کر دیا جاتا ہے، بھائی کو بہن کے سامنے، باپ کو بیٹی، بیٹے کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اس طریقے سے جتنے رشتہ دار تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ پیچھے کون بچ گیا؟ بیویاں بچ جاتی ہیں۔ اب بیویاں جو ہیں ان کو بھی خالی اسی طریقے سے نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ بیویاں کے جو خیمے ہوتے ہیں ان کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دن میں جتنے بھی مرد تھے فیملی کے، خاندان کے، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ اب پیچھے جو عورتیں ہیں، جو بچے بچیاں بچ گئے تھے، ان کے جو خیمے تھے ان کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اب وہ خیموں سے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ان سب کو اسیر کر لیتے ہیں۔ اور بہت ہی عجیب و غریب منظر ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا نیچے پڑا ہوا، مولا عباس کا لاشا نیچے پڑا ہوا، اور ساری بہنیں مائیں اوپر سے اس طریقے سے گزر رہی ہوں گی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بی بی زینب اونٹ کے اوپر سے جو ہے نا امام کے لاشے پہ گر جاتے ہیں اور گریہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو آ کے پکڑا جاتا ہے اور دوبارہ ادھر سے اسی طرح اسیر کر کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بیویاں تھیں یہ کبھی بھی ساری زندگی میں بغیر پردے کے یہ باہر نہیں گئی تھی، لیکن یہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ اب بغیر پردے کے نہیں جانا پڑ رہا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں نا، یہ مسلمان تھے مقابلے میں بھی، یہ مسلمان ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہوں گے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ بیویوں کو اب لے جایا گیا، یزید کے دربار میں لے جاتے ہیں، جہاں رسول خدا کی نواسی کو بغیر چادر کے سب کے درمیان کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب شام سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سب کو کہتے ہیں کہ یہ علی کی اولاد ہے، جس نے بدلہ لینا ہے وہ آ کے بدلہ لے لو۔ سب آ کے بدلہ لیتے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک علیحدہ چیز جو ہے نا بیویوں کو پتھر مارا۔ اس کے بعد اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو کربلا کی جنگ کا جب اختتام، جب شہید ہو جاتے ہیں سب، تو خالی اس طریقے سے نہیں چھوڑتے بلکہ اوپر سے نیزے مارتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ بچ گیا تو ان سب کو شہید کیا جائے۔ اس کے بعد لاشوں سے گھوڑے جو ہے نا بگائے جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب جنگ ہے جو ہے نا کہ مطلب تاریخ ایک مرتبہ ہل جاتی ہے جنگ دیکھ کے۔ اس کے بعد کیا ہوا، بیویوں کو جو ہے نا قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہت عرصہ قید میں رہتی ہیں اور بیویاں چلے جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ خود جو ہے نا اپنے ایک ذہن میں تصور بنائیں کہ جب بیویوں کو چھوڑا جائے گا، بیویاں جب مدینہ، مکہ، دوبارہ اگر عراق، کربلا جاتی ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوگی ان پہ کہ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو سارے بھائی ساتھ تھے، ان کے رشتہ دار ساتھ تھے، لیکن اب جب جا رہے ہیں تو مطلب خاندان کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ جب وہ جائیں گی دوبارہ مدینہ میں، اپنے اسی گھر میں جائیں گی، تو ان کے ذہن میں ایک کیا تصور ہوگا کہ جب گئی تھی بی بی زینب اگر جائیں گی تو ان کے بھائی حسین ساتھ تھے، بی بی سکینہ زندان میں شہید ہو جاتی ہیں، امام زین العابدین جائیں گے۔ جب جا رہے تھے کوفہ کی طرف سارے جو ہے نا ساتھ تھے، لیکن جب واپسی قید سے چھوٹ کے گئے ہیں تو اکیلے ان گھروں میں جب جائیں گی، عجیب و غریب منظر ہوگا۔ یہ اب آپ لوگ خود اپنے ذہن میں ایک منظر بنائیں کہ اگر ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے، ہماری فیملی کے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے تو کیا تصور ہوگا ہمارے۔ ابھی ہم جیسے شہداء کی یاد مناتے ہیں نا، تاکہ شہداء نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی اس کو ہم یاد رکھ سکیں، تو ایک شیعہ مذہب ہے جو کہ یہ کربلا کی قربانی کی یاد اس لیے مناتے ہیں، ماتم جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ان قربانیوں کو بھی بھول جاتے، اگر یہ جو اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اگر اس قربانی کو بھی بھول جاتے تو اسلام کبھی بھی نہ بچ پاتا۔ بہت سے لوگ باتیں کر دیتے ہیں، میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ ذرا سوچیں کہ یہ باتیں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، ماتم اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اب حضرت یعقوب کتنی دیر اپنے حضرت یوسف کے لیے جو ہے نا انہوں نے سینہ پیٹا، کتنا ماتم کرتے رہے، کتنا گریہ کرتے رہے، حالانکہ حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہیں۔ حضرت آدم نے حوا کے لیے سینہ پیٹا ہے۔ رسول خدا نے حضرت حمزہ کے لیے ماتم کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی تھی بہت دردناک تھی۔ اب یہ پورا ایک کربلا کا ماڈل اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ دردناک ہے۔ میرے خیال میں تاریخ میں ایسا اتنا دردناک واقعہ کہیں بھی نہیں رونما ہوا ہوگا۔ تو اب آپ لوگ خود بتائیں کہ اگر ایک شیعہ ماتم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو ظلم ہوئے ان کے بڑوں پر، اس وجہ سے ماتم کرتے ہیں۔
اصل میں یہ جو کربلا ہے، یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ اصل میں کسی مذہب یا فرقے کی وجہ سے نہیں کرتے کہ شیعوں کے لیے خاص ہے، بلکہ جن میں بھی یہ درد ہوگا ایک رسول خدا کی اولاد کے لیے، ان کے نواسوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، وہ اس طرح ضرور ماتم کریں گے۔ تو آپ سب کو میں یہی کہوں گا کہ کہیں سے بھی یہ جو باتیں ہم سن لیتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جو سبیل لگاتے ہیں، تو ان پہ اس طریقے سے عمل نہ کر لیا کریں جب تک کہ خود اس پہ تحقیق نہ کریں، اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، اور اگر سمجھ آئی ہو تو اس پہ سوچیں ذرا خود کہ ہم نے ایک مذہب پہ اسی طریقے سے الزام لگا دیا، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہم کو نہیں پتہ تو ہم اس پہ نہ بات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔